سعودی عرب میں ایک زخمی پاکستانی کی مدد کرنا دوسرے پاکستانی کو انتہائی مہنگا پڑ گیا اور وہ پاکستانی اس وقت جیل میں ہے۔ یہ وہ قانون ہے جس کے متعلق ہم بارہا دفعہ عرض کر چکے، لیکن لوگوں تک یہ بات یا تو پہنچتی نہیں یا ان کو سمجھ نہیں آتی۔ آج پھر واضح طور پہ کھول کے آسانی کے ساتھ بیان کریں گے اس بات کو، جو ہمارے دوست اردو نہیں سمجھ آتی جن کو مشکل ہے، یا بات ویسے ہی سمجھ نہیں آتی، ان کے دوست ان کو بتا دیں کہ خدا را یہ غلطی اپنے ساتھ مت کرو، اپنے ساتھ یہ اتنا بڑا سانحہ رونما نہ ہونے دو۔ خبر یہ ہے کہ الدلم میں، سعودی عرب کا علاقہ الدلم ہے، وہاں پہ کھیتوں میں کام کرتے ایک پاکستانی کی سعودی سے لڑائی ہو جاتی ہے، اور اسی دوران سعودی درانتی اٹھا کے پاکستانی کے سینے میں مار دیتا ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو دیگر موجود جو پاکستانی تھے وہ مدد کو آئے، اور کسی ایک نے ویڈیو بنا کے وہ ریکارڈنگ کرنا شروع کر دی، اور پھر اس ویڈیو کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ وہ پاکستانی زخمی ہے، اس کی مدد بھی کر رہے ہیں پاکستانی، اور سعودی کی ویڈیو بنا کے، پاکستانی کی ویڈیو بنا کے، اور پھر اس کو کہیں واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، اس سعودی کو پکڑنا ہے۔ یہ کام کرنے کے بعد ظاہری بات ہے وہ پاکستانی کی مدد ہی کر رہا تھا، لیکن کوئی بھی اگر سعودی عرب میں رہتا ہے تو وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ سعودی عرب کا نظام ایسے ورک نہیں کرتا۔ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ شیئرنگ کر کے یا سوشل میڈیا کا پریشر بنا کے نظام کو حرکت میں مجبور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے بغیر ہی نظام کام کرتا ہے۔ کسی کو درانتی مار دینا یا جان سے مار دینا تو بہت دور کی بات، اگر کوئی کسی کو تھپڑ بھی مار دے، چاہے وہ سعودی ہو، تو اس کی اور یہ چیز واضح اور رپورٹ ہو جائے تو وہ بندہ بچتا نہیں ہے جب تک جس کو تھپڑ پڑا ہے وہ معاف نہ کرے۔ آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں، بتائیے ایسا نظام ہے یا نہیں ہے؟ جو غیر ملکیوں کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے نا، اس میں زیادہ تر سعودی کامیاب اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ غیر ملکی رپورٹ نہیں کرتے، اور جہاں پہ رپورٹ کرتے ہیں وہاں زیادہ تر غیر ملکی اپنا حق لے لیتے ہیں، لڑ کے لیتے ہیں، عدالتی نظام سے لیتے ہیں۔ خیر وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ یہاں پہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جس پاکستانی کو درانتی لگی وہ ہاسپٹل میں بعد میں انتقال کر گیا تھا، لیکن اس کی جب ویڈیو وائرل ہوئی تو ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے اس پہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا، ایک بندے نے دوسرے کو زخمی کیا، اور اس کا جو مجرم ہے وہ پکڑا جا چکا ہے اور اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا جا چکا ہے، لیکن جس نے یہ ویڈیو بنا کے وائرل کی، اس کو شیئر کیا، اداروں کی بجائے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، پبلک کیا، تو اس نے سعودی عرب کے جو سائبر کرائم لا ہے ان کی مخالفت کی ہے، اور اس بنا پہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے والے کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو بھائی میرے، اب اس بندے کی جتنی بھی صفائیاں دے لی جائیں کہ اس کو قانون کا پتہ نہیں تھا، اس کی نیت بری نہیں تھی، یہ تو مدد کرنا چاہتا تھا، جو مرضی کہہ لیا جائے، لیکن جو کام اس سے ہو گیا اس کی سزا اسے بھگتنی ہی پڑے گی۔ بس بات ختم کرتا ہوں صرف یہ گزارش کر کے، سعودی عرب میں کوئی ٹریفک حادثہ ہو، کہیں کسی کی لڑائی چل رہی ہو، کہیں گاڑی کے اندر آگ لگی ہے یا کسی بلڈنگ میں آگ لگی ہے، کوئی گالی دی جا رہی ہے، کوئی تھپڑ مارا جا رہا ہے، کچھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو اس کی ویڈیو بنا کے آپ کہیں شیئر نہیں کر سکتے۔ خدا نخواستہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، ڈر ہے، ویڈیو ضرور ریکارڈ کیجئے، لیکن صرف سیکیورٹی اداروں کو دکھانے کے لیے آپ محفوظ ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب ویڈیو پبلک کر دی گئی کسی واٹس ایپ گروپ میں یا فیس بک یا کہیں اور، تو سمجھ لیں کہ وہ جس کا جرم ہے وہ تو اپنی سزا بھگتے گا، لیکن یہ ویڈیو بنا کے شیئر کرنے والا بھی اپنا جرم بھگتے گا، اور یہاں پہ کوئی مدعی نہیں ہے بلکہ ریاست مدعی ہے، اور اس جرم کی سزا ہر صورت ہو کے رہے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اپنے آپ کو بچائیے اور یوں ویڈیوز بنا کے شیئر مت کیجیے۔